میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کے دور کا اگر کوئی پیغمبر ہوتا آپ کو ایٹم بم کا فارمولا بھی دیتا, اس سے جب منہ مانگا معجزہ دیا جاتا. ایٹم بم سے بڑی چیز کر دے دی ہے اس نے. ایٹم بم تو فزیکل فینومینا آف نیچر کو آپ نے یوز کیا نا. ایٹم بم سے بڑی چیز یہ ہے کہ اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ میں سے پیدا ہو. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا. ایٹم بم بنانے سے بڑی چیز ہے کہ انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہوں. بخاری و مسلم حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی سے جاری ہوئے. 1500 صحابہ نے وضو کیا, جانوروں کو پلایا, سٹور بھی کر لیا, تب بھی پانی زیادہ تھا اور ایک پیالے میں رکھنے سے. میں کہتا ہوں, میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی گفتگو میں کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا کوئی ایک معجزہ بھی سائنس پروف کر کے نہیں بتا سکتی. سائنٹیفکلی معجزہ پروف ہو ہی نہیں سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جو سائنٹیفکلی سائنسدان کر کے دکھا دے وہ معجزہ ہی نہیں ہو سکتا. قیامت تک کوئی یہ کام نہیں کر کے دکھا سکے گا, ورنہ اللہ کے نبی کی نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی, نعوذ باللہ. یہ ایسا ہوگا ہی نہیں. ایٹم بم E=mc² فارمولے کے تحت ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے نا, اور اس کو یوز کیا گیا نا. اگر آج کے دور کا پیغمبر ہوتا تو یہ بھی کر کے بتا دیا جاتا. باقی اس میں ایک اور بھی ایڈریس کر دوں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ غیر مسلم کر رہے ہیں, مسلمانوں نے کیا کیا. ان ساری چیزوں کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی ہیں عباسیہ دور کے اندر. الجبرا جس کے اوپر پوری الیکٹرانکس چل رہی ہے, ٹھیک ہے, بولین الجبرا 0-1 اور ٹیگنومیٹری, یہ سب مسلمانوں نے کی جاتا. دوسرا میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں, سائنس از دا کامن ریلیجن among all the humans on the face of earth. سائنس ایک مشترکہ مذہب ہے, دین کی بات نہیں ہو رہی, مشترکہ اسکول آف تھاٹ ہے تمام لوگوں کا. دیکھیں کرسچنس, ان کی کنٹریبیوشن ہے سائنس میں, ایتھیزم کے ماننے والوں کی کنٹریبیوشن ہے, یہودیوں کی ہے, مسلمانوں کی ہے. یہ کسی ایک کا تو مذہب ہی نہیں ہے. لہذا سائنس کو کیوں غیر مسلم کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے کہ وہ اون کریں یا صرف مسلمان اون کریں. یہ تو سب یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے بھی ظاہر کر سکتا, جو ایفرٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا. کچھ میڈیکل کے کوشچن آئے ہیں جی, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس پر تو آپ کی میرے خیال سے کوئی ریسرچ ابھی تک انٹرنیٹ پہ اویلیبل بھی نہیں ہے. جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بلڈ ڈونیشن کے بارے میں, کیونکہ یہ تو وہ چیز ہے نا اس کے بغیر تو بندہ مر جاتا ہے. لیکن میں نے سنا ہے کہ جو کٹر قسم کے جو بریلوی ہے نا, جو امام احمد رضا بریلوی صاحب کے جو پیروکار ہیں, وہ اس کو بھی غالباً حرام کہتے ہیں. بریلوی صاحب کے پیروکاروں کا مسئلہ یہ شروع سے ہی ہے. یہ آپ نے جو اینک پہنی ہوئی ہے نا شاہ جی, احمد بریلوی صاحب اسے یہود و نصارہ کی مشابہت کہتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, یہ ان کا فتویٰ لکھا ہوا, مجھے نہیں پتا. اسپیکر کے مرتے دم تک مخالف رہے ہیں احمد بریلوی صاحب بھی اور شیخ اشرف علی تھانوی صاحب بھی. وہ کہتے ہیں شیطانی آواز ہے. آج جو بندی بریلوی مولوی بغیر اسپیکر کے سٹارٹ ہی نہیں ہوتے. این کے انہوں نے اتنے مہنگے مہنگے فریم ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے جو انہوں نے این کے لگائی ہوئی ہیں. یہ چین والی گھڑی کو احمد بریلوی صاحب کہتے تھے عورتوں کی مشابہت ہے. میں نے آج تک زندگی میں کبھی چین والی گھڑی نہیں پہنی, سادہ گھڑی پہنتا ہوں. میں اتنا فالوور ہوں احمد بریلوی صاحب کا. لیکن ان کے مولوی اتنی موٹی, وہ جناب مہنگی مہنگی گھڑیاں پہن کے اور یوں لشکارے مار رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی مریدوں سے ہتھیائی ہوتی ہیں, انہوں نے خود نہیں خریدی ہوئی ہوتی اتنی مہنگی مہنگی گھڑیاں. تو میں احمد بریلوی صاحب کا فالوور ہوں. یہ شروع میں مخالفت کرتے ہیں ان چیزوں کی, بعد میں آہستہ آہستہ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. نہیں, قرآن و حدیث میں یہ حرام ہے. جی جی میں آپ کو بتاؤں, قرآن و حدیث میں تو واضح اصول ہے سورۃ النحل کے اندر کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تم حرام بھی کھا سکتے ہو اور کلمہ کفر بھی کہہ سکتے. میرا مسئلہ نمبر 123 ریکارڈڈ ہے اس کے اوپر. یہ کہتے ہیں تو خون کے مالک ہو نہیں, جب آپ حرام کھا سکتے ہیں, کیٹیگوریکل 4 جگہ حرام ہوا ہے خنزیر کا گوشت, لیکن ساتھ ہی آ گیا کہ اگر اضطراری کیفیت ہو اور اس میں بغاوت نہ ہو تو تم خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہو. زندگی موت کی کشمکش. تو اب اپنے صدیوں سے چیز لرن کر لیا ہے کہ خون جو ہے اگر یہ نہ لگایا جائے تو بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے ایکسیڈنٹ میں, اگر خون ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے پہلے تو لوگوں کو یہ بلڈ گروپ جب نہیں انوینٹ ہوئے تھے, یعنی ڈسکور نہیں ہوئے تھے, تو جنگوں میں جب لوگوں کو خون لگایا جاتا تھا کئی لوگ مر جاتے تھے, کئی لوگ بچ جاتے تھے. کیونکہ اگر آپ کا B پازیٹیو ہے اور آپ کو A پازیٹیو لگا دیا جائے آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی, کلاٹ بن جائیں گے. تو کسی اولیاء اللہ کو یہ کشف نہیں ہوا کہ یہ بلڈنگ گروپ بھی ہوتی ہے. اولیاء اللہ کے ساتھی جو ہے شہید ہو رہے تھے جہادوں کے اندر, یہ گورو نے آپ کو آگے بتایا نا کہ بلڈ گروپ ہوتے ہیں. کسی اولیاء اللہ نے تو دریافت نہیں کیا, یہ تو دل کا حال بھی جان لیتے تھے نا, تو یہ بتا دیتے ہیں کہ اتنے مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں جنگوں میں خون ضائع ہونے سے تو بلڈ گروپ ہوتا ہے. کسی ولی نے نہیں دریافت کیتا. اس دور میں خون کہاں سے لگ رہا تھا؟ خون لگتا تھا, خون لگایا کرتا تھا جنگوں کے اندر, لگتا تھا خون, لوگوں کی ڈیتھ ہوتی تھی. اور اس سے ایک سٹیپ آگے آئی کہ کسی ولی نے تو نہیں دریافت کیا کہ بلڈ گروپ ہوتے ہیں. خون لا دینے کسی ولی نو, A پازیٹیو والے نو B پازیٹیو لا دینے, جان چھڑانے آن نا سامنے. یہ گورے نے آپ کو بتایا نا کہ گروپ ہوتے ہیں, اور پھر اب آپ گروپ میچ کرتا ہے تو پھر آپ بچ جاتے ہیں. تو یہ اضطراری کیفیت ہے. زندگی موت کی کشمکش ہو تو وہ تو قرآن نے کہا کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں آپ, حرام کھا سکتے ہیں, لیکن بغاوت نہ ہو سبسسٹنس لیول کے اوپر.
پھر آرگن ڈونیشن بھی آپ کے نزدیک جائز ہے؟ میں آرگن ڈونیشن کو بالکل جائز سمجھتا ہوں جی، کیٹاگوریکل، ہر قسم کی؟ جی ہر قسم کا؟ ہر قسم کی جو کہ انسانی بیسک نیڈ ہے، چاہے وہ آنکھوں کی ہو. یہ عیدی صاحب نے آنکھیں ڈونیٹ کی، کہتے ہیں جی دیکھو جی آنکھوں کا مالک نہیں ہے اللہ کے بندوں، وہ کوئی ڈھیلا نہیں ڈونیٹ ہو رہا ہوتا، صرف ایک لینز کاٹ کے نا چھوٹا سا وہ ڈونیٹ ہوتا ہے، ڈھیلا اندر ہی رہتا ہے، لینز چھوٹا سا ایک اوپر سے کاٹ کے تو ڈونیٹ کیا جاتا ہے. ایک اعتراض علماء کی طرف سے یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو آگے سائنس جس طرح ترقی کر رہی ہے نا، بعد میں پھر یہ ہوگا کہ بندہ مردہ جو ہوگا وہ کچھ بچے گا ہی نہیں، اس کو سارا ڈونیٹ ہی ہو جائے گا، وہ لانگ ٹرم میں. جب وہ چیزیں اس طرح کی ہوں گی اس وقت جو انجینئر صاحب ہوں گے ان سے آپ سوال کریں. اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں نا یہ فرضی سوالات نہیں ہوتے، اس وقت پریکٹیکلی یہ چیزیں دیکھیں کہ جس کے اوپر برا وقت آتا ہے وہ یہ سارے کام کرواتا ہے. وینٹیلیٹر پہ بھی چڑھاتے ہیں یہ لوگ، ٹرانسپلانٹ بھی کراتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں یہ، اور ان کو اس وقت سارے فتوے جائز ہو جاتے ہیں. یہ چند ایک فنیٹکس ہیں، ادروائز باقی لوگ قائل ہیں. یہ کلوننگ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی وغیرہ یہ بھی جائز ہو جائے؟ کلوننگ بالکل الگ چیز ہے جی، انہوں علیحدہ کرو. ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں بھی یہی ہوگا کہ اگر مرد اور عورت سیم ہے، ان کے وہ میاں بیوی اووری لی جائیں اور سپرمز لیے جائیں اور اسی کی بیوی کے ہی اس میں جو ہے وہ رحم کے اندر رکھ کے وہ سارا معاملہ کیا پھر ٹھیک ہے. اگر کوئی اور غیر مرد و عورت کسی بھی طرف سے انوالو ہو گئے جو آپس میں میاں بیوی نہیں ہے تو وہ پھر حرام ہوگا. اور کلوننگ تو بالکل ڈفرنٹ چیز ہے جی. کلوننگ تو اب خود بین کر دی ہے سائنٹسٹ نے، اس کے بڑے غلط رزلٹ بھی آ رہے تھے، وہ تو بالکل الگ چیز ہے کلوننگ. نہیں وہ حرام ہے جی. وہ ظاہر ہے کہ جب تک وہ ایوالو نہیں ہوتی ہے، اگر انسانی جانوروں کے اوپر جتنے تجربے کیے ہیں انہوں نے وہ تو مطلب ڈس آرڈر ہی انکریز ہوا ہے. نہیں اگر وہ کہتے ہیں نا کہ بھی ایسا بھی دور آ سکتا ہے کہ جیسے آپ گاڑی کے اسپیئر پارٹ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر کسی دور کے اندر ڈس آرڈر کریٹ نہ ہو. اور کلوننگ میں ابھی کلٹیویشن ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے یہ جو شوگر کے لیے ہیومولین لگائی جا رہی ہے آج کل، جو شوگر کے لیے انسولین آ رہی ہے وہ کلٹیویٹ کرتے ہیں اس کو، باقاعدہ وہ پالتے ہیں اس کو، وہ بڑھتی ہے جیسے گرو کرتا ہے نا انسان کا جسم گوشت کی طرح، اور اس میں سے انسولین تیار ہو رہی ہے. تو اگر کلٹیویشن ہو جائے تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں آج کل یہ خوبصورتی کے لوگ بہت زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں، پارلرز کھل گئے ہیں، رنگ برنگے کلینکس کھل گئے ہیں، لیزر ہیئر ریموونگ ہوگی، موٹاپے کی سرجری ہے، پلاسٹک سرجری ہے، ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے، یہ چیزیں ہوئے ہیں جن کے بغیر بندے کی موت نہیں واقع ہوتی، بلکہ اس سے میں نے سنا بہت زیادہ موت واقع ہو سکتی ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ سے کوئی لاکھوں کروڑوں میں ایک بندے کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو کیا یہ چیزیں جائز ہے؟ لاکھوں کروڑوں میں تو لوگ کہتے ہیں نہیں مسجد میں جا کے بم پھٹ جائے گا تو مر جاؤں گے اسی، اس وجہ سے جماعت میں نماز نہ پڑھی ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ تو میرے بھائی یہ بنیادی ضرورت ہے. کیوں بنیادی ضرورت اس طرح ہے، یہ خوبصورتی کی علامت ہے. اللہ نے گنجا بنایا، گنجا اللہ نے گنجا اگر ہر بندے کو بنایا نا پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی جہاد میں، یہ صحیح حدیث ہے، میں نے مسئلہ نمبر 32 میں بتائی ہے، مسلمان مردوں عورتوں کے بالوں اور اعضاء کے احکام. میں ہر شہر کاٹ کرا بیٹھا جی، اس میں نے یہ حدیث بتائی ہے. اس کی ناک کٹ گئی، کتاب اللباس چیپٹر میں مشکات میں بھی آپ کو حدیث مل جائے گی. اس نے چاندی کی ناک کٹوا جو ہے نا وہ بنوا کے یہاں لگائی تو اس میں بدبو پڑ گئی. ظاہر ہے چاندی کو بھی کچھ عرصے بعد وہ تو کروین آ ہی جاتا ہے. پھر اس نے کہا اللہ کے نبی میں سونے کی ناک بنوانا چاہتا ہوں. آپ نے نہیں فرمایا سونا مرد کے لیے حرام ہے، آپ نے فرمایا کہ بنوا لو، ناک بیسک نیڈ ہے. اسی طریقے سے بال خوبصورتی کی علامت ہے. اگر کسی کے بال نیچرلی جھڑ گئے ہیں، مثلا ایک بچہ ہے اس کی مطلب 15-20 سال عمر ہے، اس کے سارے بال سر کے جھڑ گئے، ایسے لوگ ہوتے ہیں. اب نیچرلی تو ایسا نہیں ہے، یہ تو سٹیج آتی ہے 50-60 سال کے بعد کے بال جھڑنے شروع ہوتے ہیں. نارمل میں بات کر رہا ہوں، اب نارمل نہیں. تسی کو جی فلانے 80 سال بھی نہیں چڑھے، اولادہ گل ہے عموماً. اب وہ بندہ خود اب نارمل ہو گیا نا، وہ اپنے آپ کو نارمل کروا سکتا ہے. اسی طریقے سے کالا کولا بھی لگا سکتا ہے جی، وہ بال بھی کالا کر سکتا ہے. ایک ایسا مرد میں نے صحیح بخاری سے ثابت کیا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو حدیث آتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے سر لا کے رکھا گیا. اسی حدیث میں یہ حضرت حسین والے چیپٹر میں صحیح بخاری میں امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے، تو اس میں کہ حسین علیہ السلام کا سر اور داڑھی کے بال کالے وسمے سے رنگے ہوئے تھے. مہندی سے وسمہ وہ بوٹی تھی، مہندی نہیں ہے، وسمہ جو بال کالے کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، جیسا کہ مہندی جو ہے وہ سرخ کرنے کے لیے. تو حضرت حسین کی عمر 58 سال تھی اس وقت، اور عیسوی اعتبار سے 55 سال، تو 55 سال تک تو آپ داڑھی کالی کر سکتے ہیں، سر اور داڑھی کے بال، یہ جائز ہے. آگے کچھ متفرق سوالات تھوڑے سے رہ گئے ہیں جی جلدی کریں ساری. اچھا ایک تو سوال یہ ہے جی جو کہ بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن میں بالکل کلیئر ہے کہ بیوی پہ آپ تشدد کر سکتے ہیں. شاہ جی یہ سوال آپ نے زیادتی کی ہے نا، آپ نے اپنے مطلب کے سوال پہلے کر لیے ہیں اور جو علمی سوال تھے جو عوام کی ضرورت ہے وہ آپ نے اینڈ پہ کیے ہیں. یہ بڑا ظلم کیا نا آپ نے.
قرآن میں صرف یہ ہے کہ بے حیائی پہ اگر کوئی بیوی اتر آئے اس پہ تشدد ہو سکتا ہے. اس میں بھی احادیث میں ڈیٹیل آئی ہے کہ ایسا نہیں مار سکتے کہ اس کے جسم کے اوپر نشان پڑے, اور تھوڑا بہت مار سکتے ہیں. اور اگر کسی کا خاوند بے حیائی پہ اترا ہے تو وہ بیوی بھی اس کو مار سکتی ہے. بالکل مارے. دے رہے ہیں فتوا کا دے رہے ہیں, فتوے کے بغیر بھی مارتی ہیں. آپ ذرا اپنا موبائل میں کوئی اس قسم کے بےہودہ میسج لے کے جائیں نا تو آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے. ہاں جی. اچھا, احمدیوں مرزائیوں کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ کبھی بھی ان سے کوئی لین دین نہیں کریں گے. نہیں, یہ بالکل ایک جذباتی بات ہے. لین دین آپ سب کے ساتھ کر سکتے ہیں, دلی محبت نہیں. یہ تو بڑی بڑی تنظیمیں چھاپتی ہیں, اخباروں میں اسٹار دیتے ہیں. نہیں تو پریکٹیکلی تو سب کچھ کر رہے ہیں نا. آپ کے جو عشق رسول رکھنے والے جو ہیں وہ کیڑوں والے آپ کو جناب وہ جوس دیتے ہیں. شزان ہی آپ کو صحیح خالص جوس دیتا ہے نا. تو میں کیڑوں والے مردار کیڑوں والے جوس تو نہیں گھر لے کے آؤں گا, شزان کے لے کے آؤں گا. باقی جتنی چیزیں وہ یہودوں نے سارا کی ہیں وہ نہیں ہے, سب کچھ ان کے قبضے میں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک جذباتی بات ہے, آپ علمی رکھیں. مزاروں پہ جانا اگر جائز نہیں ہے تو پھر آپ کے جو شیخ ہیں امام ہے البانی صاحب وہ پھر اگلی انتہا پہ چلے گئے نا. وہ کہتے ہیں جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ جانا بھی جائز نہیں. کہیں نہیں انہوں نے کہا نعوذ باللہ. یہ الزام تو لگاتے ہیں, الزام لگاتے ہیں. انہوں نے تو امام نے تیمیہ پہ بھی الزام لگایا تھا. امام نے تیمیہ نے نہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اپنا اس پہ ٹریول کرنا جائز نہیں ہے. اور نہیں وہ اور چیز ہے. وہ قبر رسول کی حاضری کی نیت سے سفر کرنا اور مسجد نبی کی نیت نہ کرنا وہ والا جھگڑا ہے. مسئلہ میرا 54C میرا ریکارڈڈ موجود ہے. بالکل اس کو مس کوٹ کیا گیا ہے. امام نے تیمیہ نے بھی لکھا ہے قبر رسول کی حاضری اس کائنات کی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ جھگڑا کوئی اور ہے, وہ دقیق ایک جھگڑا ہے. اس کا کوئی حوالہ تو بتا دیں. ہاں میں نے دے دیا کہ قبر رسول کی حاضری سے متعلق امام نے تیمیہ اور امام علی السبکی دونوں کا میں نے رد کیا مسئلہ 54C میں. اچھا اب اس پہ بتائیں جی, جو آپ کے جو دو استاد ہیں مفتی اسحاق صاحب جن سے آپ بہت کچھ سیکھے آپ نے. میرے 200 استاد نے, اور مفتی اکمل بھی استاد, تام قادری بھی استاد, اور لیاس قادری صاحب بھی استاد. جو غامدی صاحب ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی نیل پالش میں وضو ہو جاتا ہے, اور قاری نیم ڈال نے پھکی بھی دے دی آپ کو. ہاں آپ کو کیا دے دی ہے, سب کو دے دی ہے. اس نے کہا جی اس میں پھکی یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا رسول پاک سے ثابت ہی نہیں ہے ایک نماز بھی آپ میں قالین پہ پڑھی ہو. کہتے ہیں علماء یہ بات کہتے ہیں روایتی جو قدامت پرست ہیں عورتوں کے دشمن ہیں وہ جناب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ کوئی نہیں جی, اگر آپ نے قالین پہ 3 انچ 4 انچ موٹی قالین پہ بھی سجدہ کر دیا نا کوئی بات نہیں, زمین میں شامل ہی ہے. تو کہتے ہیں کہ نیل پالش میں اتنی کون سی موٹائی ہوتی ہے. نہیں وہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے, ماتھا جمنے کا مسئلہ ہے میرے بھائی, ماتھا جمنے کا. ٹھیک ہے, وہ افضل. یہاں مسئلہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر یہ ہے اہل سنت کا کبھی دعویٰ نہیں کہ زمین پہ ڈائریکٹ نماز پڑھنا یہ فرض ہے. وہ کہتے ہیں یہ افضل ہے, اور چٹائی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے چٹائی پہ نماز کا جواز. ٹھیک ہے, اہل سنت کا ہمیشہ یہ نظریہ رہا ہے کہ مٹی پہ پڑھنا افضل ہے, دوسری بھی جائز ہے. یہاں پہ نیل پالش والا ان کا کہیں نہیں رہا کہ اگر آپ کے جسم پہ کوئی چیز لگی اور آپ اس کو ریموو بھی نہ کریں آپ کا وضو ہو جائے گا. کہیں ایسا نہیں ہے. جب کوئی چیز رکھی ہوئی ہے ہاں ایک دفعہ وضو کریں, اس کے بعد آپ نیل پالش لگا لیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں, اور جب آپ اگلی نماز کے لیے وضو کرنا چاہیں تو نیل پالش اتاریں. آج کل تو بڑی عام سی نیل پالش, بلکہ آپ کو پتا ہے ایک بندے نے نیل پالش بنائی تو وہ اس کی سٹیکنگ ہی اتنی نہیں تھی, تو وہ اس کی بک ہی نہیں رہی تھی. تو اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ مسلمان ادھر لکھو گے یہ جناب مسلمانوں کے لیے جو عورتیں نماز پڑھنے والی ہیں ان کے لیے نیل پالش ہے, ہاتھ سے بھی اتر جائے گی. مفتی صاحب صاحب نے پھکی بھی دی تھی, وہ کہتے تھے حضرت عائشہ کے سامنے ایسا مسئلہ بنا, انہوں نے کہا کہ عورتوں کو آپ یہ مشورہ نہیں دیتے کہ ٹنڈے ہی کرا لیں. اور وہ اور مسئلہ تھا, وہ اور میں بتاتا ہوں, وہ مسلم شریف میں حدیث ہے. عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ جو عورت جنبی ہوگی وہ بھی اپنی چٹیاں کھول کے غسل کرے گی, جبکہ صحیح حدیث میں مسئلہ یہ ہے. صحیح مسلم میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حیض والی عورت کا غسل چٹیاں کھول کے حکم دیتے تھے, اور جنبی کا کہتے تھے چٹیاں سمیت ہی کر لیں. عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ جنبی عورت بھی چٹیاں کھول کے غسل کرے گی. اس پہ حضرت عائشہ نے کہا تھا عبداللہ بن عمر کے ٹنڈ کرانے کا کیوں نہیں کہہ دیتا, پوری گل لیا کرو, ادھی گل نہ رہو. اسحاق صاحب نے دعویٰ دی. اسحاق صاحب تو دلیل نہیں ہے نا, اتنے تو انجینئر صاحب بیٹھے رہے نا, انجینئر صاحب پورا کانٹیکٹ دس دے رہے. ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک. اچھا, بے نمازی کو قتل کرنے کا تقریباً سارے امام کہتے ہیں, کیا یہ کھلی انتہا پسندی نہیں ہے؟ نہیں جی, ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں. نہیں تو یہ امام تو سارے تقریباً اسی کے قائل. ہاں اماموں کے فتوے ہیں نا, جو نہیں وہ بھی کہتے ہیں جیل میں ڈال دو, قتل تو ہو گیا جیل تک. ٹھیک ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو تو آپ جیل میں ضرور ڈالیں, قتل والا مسئلہ نہیں. جیل میں ڈالنے تو پاکستان تو ختم ہو گیا نا پھر. پاکستان ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. جب جیل میں ڈلیں گے تو یہ جیل میں کئی لوگ گئے ہیں وہ حافظ قرآن ہو کے باہر نکلے ہیں, داڑیاں رکھ کے باہر نکلے ہیں. میں بولتا ہوں کتنے قتل کے جو ہے وہ قیدی ملے ہیں, اور جب دوسرے قیدی ان کے پاس گئے وہ کہتے ہیں بچہ کوئی تانوں گال دے نا پاوے لتر بھی مارے تواڈے ماں پیو نوں بھی پون دے,
ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो अज़ियत हमें जेल में काटनी पड़ रही है ये बहुत बड़ी है। इंशाल्लाह जेल में डालेंगे, नमाजें शुरू कर देंगे। ये तो फिर आपका जो है वो मुल्क के दफ्तर खाली हो जाएंगे, दफ्तर कोई खाली नहीं होंगे, एक हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए छुट्टियां होंगी, ये सारे पक्के नमाजी बन, बल्कि इससे भी आसान मैं बताता हूँ, दफ्तर वालों को कहेंगे नमाज अलाउंस शुरू कर दें, आपको लोग सारे नमाजी मिल जाएंगे, आपको जेल में डालने की जरूरत नहीं, आप 10,000 रुपया अलाउंस शुरू करें, नमाज अलाउंस, आप देखें सारे नमाजी पढ़ेंगे। अच्छा, मुल्क के लिए, मुल्क के नाम पे जिहाद करना जो है, जैसे आजकल सारे मुल्क के नाम ये पे बहुत करते हैं। पॉलिटिकल सवाल है, ज़ाहिर है आजकल मुल्क जो है इस्लाम की दिफा के लिए, ज़ाहिर है मुल्क के नाम के ऊपर जो जंग है वो कान इस तरह पकड़े इस तरह पकड़े, मुसलमानों की हिफाजत के लिए हो रहा है ना। अच्छा, ये जायज है? जी जी जायज है, क्यों नहीं जायज? ये सारे इसमें मतलब शहादत के हुक्म आ जाएंगे क्यों नहीं कश्मीर है? में, फिलिस्तीन में, शाम में, सब जगह। नहीं, अपने मुल्क की बात करें, दूसरे मुल्क का पंगा लेने का मसला ला है भाई, वो ला हम ना लें, अगर वो करें अपने लिए वो करें तो ठीक है। ठीक है। और जमजम का जो पानी है, हाँ। इसे गुस्ल और इस्तिंजा हो सकता क्यों है? नहीं हो सकता, इसकी कोई मुखालफत नहीं करता, लेकिन क्या किसी आलिम दीन ने नहीं ये लिखा। किसी मुसलमान की गैरत की बात गौर कर सकती है? इसमें बेगैरती वाली कौन सी बात ये है? कहते हैं ना कि बाद बातें ऐसी हैं तो फिर आप करके दिखाएं, तो तो मुसलमान करते हैं, उधर सारे जो है अपना अपना कपड़ा कफन के लिए भिगो के लाते हैं, और फिर वो कपड़ा जो है इनकी कब्र के अंदर जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डलती है, उस वक्त बेरुमती नहीं होती, वहां सारे वुजू कर रहे होते हैं इसके साथ। और फिर अरब के लोगों के पास तो है ही सब कुछ यही था, उनके पास तो पानी और कोई नहीं था, बेचारे संजा भी इसी से ही करते थे, जमजम के साथ ही, उनके पास वो तो पानी कोई नहीं था। अच्छा, दुनिया कोई बेरुमती में नहीं। दुनिया में हर जगह का वक्त मुख्तलिफ है, तो अल्लाह पाक अपना नुज़ूल, दुनिया में हर जगह का वक्त जब मुख्तलिफ है तो फिर अल्लाह ताला का नुज़ूल किस क्या 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 है? मैंने बताया ये मुतशाबिहात है, ये अल्लाह पे रहने दे, ये आपकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला जब चाहे वो नुज़ूल की कैफियत क्या है वो अल्लाह तक ताला के साथ खास है, आपने नहीं नुज़ूल करना कि आपको टेंशन होगी है कि जी टाइमिंग में फर्क है। अच्छा, ये बताएं कि नमाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज्यादा पढ़ी है कि हिसाब से बाहर है, नफल भी पढ़ी है, फराइज तो ज़ाहिर है ही थे, और लोगों के सामने इस पे जो इख्तिलाफात आ रहे हैं सारी उम्मत में, तो इसके बाद कोई बंदा अगर इस्लाम पे अटैक कर दे तो कि यार तुम्हारी नमाज ही नहीं साबित, तो बाकी क्या साबित है तुम्हारा, फिर इसका क्या ये जवाब है? नमाज साबित है, मैंने बताया सारे मुसलमानों की नमाज एक ही है, बेसिक स्ट्रक्चर एक ही है, बाकी रफल यदैन है, हाथ छोड़ना बांधना, ये सब के सब मुस्तहबात हैं। और अनफी कितनी बेईमानी करते हैं, वो कहते हैं रफा यदैन सुन्नत, ये छोड़ भी दे तो क्या है, इनसे पूछे फिका अनफी किताबों में लिखा हुआ है कि हाथ बांधना भी सुन्नत है, तो आप छोड़ के पढ़ा करो यार, खैर है, ये भी सुन्नत छोड़ो ना, रफा यदैन को भी छोड़ा, इसको भी छोड़ो। और गांधी साहब जो कहते हैं ये सारे तरीके ठीक हैं, ये बात गलत है कि सही है? नहीं, गामदी साहब ने खुद अपनी किताब जो अल मिजान के अंदर तरीका लिखा है वो तो अहले हदीस वाले ही लिखा है। लेकिन वो कहते हैं आपने हर तरीके से पढ़ी है तब ये वो बात ये है। कहते हैं कि एक लोएस्ट लेवल है नमाज का, आला दर्जे की नमाज वो भी अहले हदीस की नमाज ही मानते हैं, वो कहते हैं लोएस्ट दर्जा है कि कोई रफ़ा यदैन ना करे, तो ठीक है, जिसने लोएस्ट दर्जे की नमाज पढ़नी हो पढ़े, हम तो आला दर्जे की नमाज पढ़ते हैं। गांधी साहब के शागिर्द तो मैं ख्याल रखा जाने के कायल नहीं है। पता नहीं है या नहीं, गामदी साहब ने नमाज का पूरा तरीका अहले हदीस वाला, तस्बीहात तक अहले हदीस वाली लिखी है, मैंने खुद पढ़ी है। कोई सवाल किसी भाई का अगर रह गया तो बता दें, अगर अभी भी ज़हन में नहीं जी है। नहीं यार, उन पीछे 20 मिनट रहेगा ना, सानुसारी करने, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।